سے بھی منعقد کی جاتی ہیں، جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اور ہفتہ واری خطبات میں بھی بیان کیا جاتا ہے، یومیہ دروس میں بھی معاشرے کی برائیوں کو گنا گنا کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہمیں چند باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں، جس سماج میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، دنوں رات اپنے بتا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہی ایک سماج ہے۔ اور اس سماج کی اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، سب سے پہلے ہمیں اپنا سدھار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ میں چینجنگ پیدا کرنے پڑے گی، تبھی معاشرہ سدھر سکتا ہے، ورنہ معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ سماج میں ہم اور آپ لوگ رہتے ہیں، اگر ہم ہی نہیں سدھریں گے تو سماج کیسے سدھرے گا؟ نہیں سدھرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں یہی بات بیان فرمائی کہ جب تک آپ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی فکر نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تب تک اللہ آپ کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ کسی شاعر نے بھی کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الرعد کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین نے آج تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا ہے، اللہ نے کسی قوم کی حالت کو آج تک نہیں سدھارا ہے، کسی سماج کے لوگوں کی حالت کو آج تک تبدیل نہیں کیا ہے، جب تک اس سماج میں رہنے والے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کی ہو، جب تک اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کی ہو، اپنے آپ کو چینج کرنے کی فکر نہ کی ہو، خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوئی پلاننگ نہ کی ہو، تب تک اللہ رب العالمین ان لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر عذاب بھیجنے کی سوچ لیا کرتا ہے، جب یہ پلاننگ کر لیا کرتا ہے کہ آج اس سماج پر عذاب بھیجنا ہی بھیجنا ہے، آج اس سوسائٹی کے لوگوں پر پریشانیاں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، آج اس سماج میں رہنے والے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے تو کرنا ہے، اللہ رب العالمین جب فیصلہ کر لیتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے تب تک سماج اصلاح معاشرے کے لیے قول و عمل میں مطابقت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ سماج کی اصلاح کرنے والے لوگوں ذرا کان کھول کر کے سنو، سماج کو سدھارنے کی پلاننگ رکھنے والوں ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو، سماج کے لوگوں کو تو یہ دعوت دیا کرتے ہو کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، سماج کے لوگوں کو تو دعوت دیا کرتے ہو کہ روزہ رکھ لیا کرو، سماج کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے ہو کہ چلو پروگرام میں چلو، لیکن خود پروگراموں میں نہیں آیا کرتے ہو، خود نماز کے قریب نہیں آیا کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تو بھول جایا کرتے ہو، بڑے اصلاح معاشرے کے پرچار کرتے ہوئے پھرتے ہو، اصلاح معاشرے کے نام سے بینر بھی چھاپتے ہو، اصلاح معاشرے کے حوالے سے کانفرنس بھی کراتے ہو، اصلاح معاشرے کے حوالے سے جلسے بھی کراتے ہو، لیکن دعوت دینے کے بعد، لوگوں کو بلانے کے بعد، لوگوں کو نیکی کی راہ پر لانے کے بعد اپنے آپ کو بھول جایا کرتے ہو۔ یہ نہیں چلے گا۔
قول اور عمل میں مطابقت ہونا چاہیے. ایسی بات ہمیں نہیں کہنا ہے جس پر ہم خود عمل نہ کرتے ہوں. یہی بات اللہ نے ایک دوسرے مقام پر بیان فرمائی. فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، اے ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے والے لوگوں ذرا دھیان سے سنو. لم تقولون ما لا تفعلون. ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، ایسی باتیں کیوں اپنی زبان سے نکالا کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو. تو عمل بھی کرنا پڑے گا، عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس جلسہ گاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگ میلے میں تماشائی بنے ہوئے ہیں، میلے میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، جھولا جھول رہے ہیں. کیا اسی لیے یہ پروگرام رچایا گیا تھا؟ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ امت محمدیہ کے لوگوں کو دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ انہیں دینی مجلسوں کی اہمیت پتہ نہیں، دینی مجلسوں سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں اصلاح معاشرے کی فکر ہے، معاشرے کے لوگوں کو سدھارنے کی فکر ہے، تو اپنی زبان سے جو باتیں ہم بولیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ اللہ کے بہت ہی محبوب پیغمبر گزرے. شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. کسی کو کوئی چیز دیتی تھی تو کم دیا کرتی تھی، اور جب لیتے تھے یہ لوگ تو زیادہ لیا کرتے تھے. یہ برائی شعیب علیہ السلام کی قوم میں پائی جاتی تھی. شعیب علیہ السلام نے یہی اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے قوم کے لوگوں، ایسا نہیں ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں اس چیز کو میں کرتا ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان نخالفكم الى ما انهاكم عنه. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے حقانیت پر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے حق کی باتیں بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ نے مجھے اپنی جانب سے بہت ہی بہترین روزی عطا کی ہے. قال ما اريد ان نخالفكم الى ما انهاكم عنه. اے میری قوم کے لوگوں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں کہ میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں میں اس کی مخالفت نہ کرتا ہوں. ایسی کوئی بھی بات نہیں کہ میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں میں وہ کام کرتا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہاری صرف اصلاح چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینے والا اللہ ہے. میں تو تمہارا خیر خواہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تو تمہاری اصلاح کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو یہاں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں میں بھی اس چیز کے قریب نہیں جاتا. ایسا نہیں ہے کہ میں تو تمہیں اس چیز سے روک دوں اور خود میں اس چیز کے قریب چلا جاؤں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں. یہاں شعیب علیہ السلام کی خاصیت اللہ نے بیان فرمائی کہ جس چیز سے لوگوں کو روکو یا جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دو، پہلے اس پر خود عمل کرو. ہمارے آخری نبی، لاسٹ میسنجر، انتم سندیشتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے اندر سب سے پہلے جو حدیث اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنی تھی وہ حدیث یہ تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جب ملو تو سلام کو عام کیا کرو، چھوٹوں سے بھی سلام کیا کرو، بڑوں سے بھی سلام کیا کرو، گزرنے والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کر لیا کریں، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کر لیا کریں، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو سلام کر لیا کریں.
اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہی بات بیان فرمائی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو آپس میں سلام کو عام کر دو۔ اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ، جب تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے تب تک تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہو، جب تک تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط نہ ہو جائے، رسول اللہ پر مضبوط نہ ہو جائے، آسمانی کتابوں پر مضبوط نہ ہو جائے، اس کے فرشتوں پر مضبوط نہ ہو جائے، تب تک تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت کے ساتھ رہنے نہ لگ جاؤ، جب تک الفت و محبت کے ساتھ تم پیش نہ آنے لگ جاؤ۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ، اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں، ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں جس کو اگر تم کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی ضرور بتلائیے، تو اللہ کے نبی نے ایسے موقع سے بھی بیان فرمایا، افشوا السلام بینکم، اے صحابہ آپس میں سلام کو عام کرو، دل مل جائیں گے، متحد ہو جاؤ گے، الفت و محبت قائم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، بغض و حسد ختم ہو جائے گا، کفر و عناد ختم ہو جائے گا، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اگر تم سلام کرنے لگو گے۔ لہذا سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حکم دیا تو کیا اللہ کے نبی کا طرز کیا تھا وہ دیکھیے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان یلعبون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے پارک میں کھیل رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، فسلم علیہم، اللہ کے نبی نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا۔ قربان جائیے، آخری نبی، لاسٹ میسنجر، انتم سندیشتا کے اخلاق پر اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ آج معاشرے میں سلام کی کیفیت کو ختم ہوتا دکھائی دے رہی ہے، معاشرے میں لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں، اگر سلام بھی کرتے ہیں تو اپنے خاص لوگوں سے، اگر سلام بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں جن سے کوئی مطلب ہوا کرتا ہے، اگر سلام بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کرتے ہیں جن سے اپنی رشتہ داری ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ لوگ سلام کو خاص کر لیں گے۔ جس سے دیکھیں گے ہمارا فائدہ ہے اس سے سلام کریں گے، جس سے دیکھیں گے یہ ہمارا مطلبی ہے اس سے سلام کریں گے، جس سے دیکھیں گے یہ ہمارا رشتہ دار ہے اس سے سلام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ان من اشراط الساعہ تسلیم الخاصہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ سلام کو خاص کر لیں گے، جس کو جانیں گے اسے سلام کریں گے، جس کو پہچانیں گے اسے سلام کریں گے، جو رشتہ دار ہوگا اسے سلام کریں گے، جس سے کوئی مطلب ہوگا اسے سلام کریں گے۔ یہ لوگ عام لوگوں کو سلام کرنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی نے جہاں سلام کرنے کی تعلیم دی وہیں خود بھی سلام کر کے دکھلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرو، زیادہ سے زیادہ مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا کرو،
آپ کے زیر نگرانی چلنے والا یہ مدرسہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی مطعم کا انتظام نہیں ہے، کوئی ڈائننگ ہال کا انتظام نہیں ہے، یہاں جاگیر سسٹم بنایا ہوا ہے، یہاں ایک ایک بچے کو ایک ایک گھر میں فکس کر دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آج کے دور میں کھانا کھلانا بہت بڑی قربانی ہے۔ کوئی کھانا کھلانا نہیں چاہتا، کوئی اپنے گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ نے یہ چھوٹا سا مدرسہ کھولا ہوا ہے، اس میں بچوں کو کھانا آپ کھلا رہے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا کام ہے، بہت ہی محبوب کام ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ نے اگر تمہیں نوازا ہے، اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرو۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب سارے کے سارے لوگ سو رہے ہوں، پوری دنیا کے اندر خاموشی ہو، پوری دنیا کے اندر سکون ہو، پوری دنیا کے لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، سناٹے میں پڑے ہوئے ہوں، نیند کے کھراٹے لے رہے ہوں، ایسے میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کر لینا، ایسے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لینا، ایسے میں اٹھ کر کے 2 سجدے کر لینا، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑ لینا، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے تھے وہ کیا بھی کرتے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی سائل آتا تھا، کوئی بھی سوال کرنے والا آتا تھا، آج تک وہ لوٹ کر کے نہیں گیا۔ کوئی بھی ایسا سائل نہیں تھا جس کو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا ہو، بھگا دیا ہو، منع کر دیا ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی بہت دانی تھے، اللہ کے نبی بہت قربانی دینے والے تھے۔ خود نہیں کھایا دوسروں کو کھلایا، خود نہیں پیا دوسروں کو پلایا، اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنی مال کی قربانی دے دی، اپنے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ برداشت کر لیے، لیکن غیروں پر ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہ دی۔ یہ تھے ہمارے نبی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ نبی جس کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں، اس کا اخلاق تو یہ ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ آخری وقت میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ لیا کرو، صرف کہا نہیں تھا کہ امت کے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دو، کہیں آپ کا مقصود یہ ہو کہ امت کے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب کہا کہ نماز پڑھو تہجد کی تو پڑھ کے بھی دکھایا۔ آج ہماری پریشانی یہ ہے ہم چلاتے بہت ہیں، ایسا کر لو، یہ کر لو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن بچتے نہیں ہیں، خود عمل کر کے نہیں دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ آپ کے عمل کے بارے میں کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا، ورم سوج جایا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ جہاں اللہ کے نبی نے کہا وہیں کر کے بھی دکھایا۔ تو اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو قول کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی مطابقت ضروری ہے، صرف کہنے سے معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ ایک تیسرا پوائنٹ اصلاح معاشرے کے حوالے سے، اگر معاشرہ سدھارنا چاہ رہے ہیں، واقعی ہمارے ذہن و دماغ میں فکر ہے کہ معاشرہ سدھر جائے، نیک بن جائے، تو تیسری چیز یہ ہے کہ اصلاح معاشرے کا کام کرنا پڑے گا۔ یہ جلسہ کرایا، اصلاح معاشرے کا کام، مساجد میں خطبے کا اہتمام کرایا، اصلاح معاشرے کا کام، یومیہ دروس کا اہتمام کرایا، اصلاح معاشرے کا کام ہے۔ اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ان کا اہم فریضہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث کی گئی ہو، تمہاری خصوصیات یہ ہیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو،
लोगों को इस्लाह मुआशरे की बातें बताया करते हो, वतन्हौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोका करते हो। तुम्हारी आंखों के सामने कोई बुरा होता है, तुम्हारी आंखों के सामने कोई गलत होता है, तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह की नाफरमानी होती है, तुम उससे लोगों को रोक दिया करते हो। वतुमिनून बिल्लाह, और तुम्हारी एक खासियत ये भी है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। आज हमारा जो वस्फ था उसको हमने छोड़ दिया, खो दिया। आज हमारी आंखों के सामने बुरा हो रहा है, बेहयाई हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, शराब पी जा रही है। हमारी जुबानें हरकत तक नहीं करती, किसी के सामने ये तक कहना गवारा नहीं करते कि भाई साहब ये गलत है, नहीं कहते। हालांकि अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में से कोई अगर बुरा देखे, कोई बुराई को देखे, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से उसे दूर करने की कोशिश करे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानी, अगर वो हाथ से दूर करने की ताकत नहीं रखता है, अगर वो हाथ से उस बुराई को दूर नहीं कर सकता, तो कम से कम अपनी जुबान से दूर करने की कोशिश किया करे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, अगर वो अपने हाथ से भी नहीं रोक सकता, अपनी जुबान से भी नहीं रोक सकता, तो कम से कम उसे अपने दिल में बुरा जानने की कोशिश करे। कम से कम बुराई को देख करके बुरा तो समझें, इतना तो समझ जाएं कि ये बुरा है, ये गलत है। इतना भी आज हमारे ज़हनो दिमाग में तसव्वुर बाकी नहीं रहा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो अपने ज़हनो दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर इस्लाह मुआशरे का काम न किया तो अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कोई बच नहीं पाएगा। अगर बुराई को देख करके खामोश रहे, गलत होता रहा, देखते रहे, बुराई होती रही और हम देखते रहे, उसको रोकने की कोशिश न की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हमारे ऊपर बरसेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के जो काफिर थे उनके बारे में कहा है कि बनी इसराइल के काफिरों की एक बुराई ये थी कि वो बुराई को देखते थे, लोगों को बुराई देख करके मना नहीं करते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के काफिरों पर लानत की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी, बनी इसराइल के काफिरों पर लानत क्यों की गई? अल्लाह ने कुरान में वजह भी बयान फरमाई, ज़ालिका बिमा असौ, इसलिए कि बनी इसराइल के काफिर अल्लाह की नाफरमानियां किया करते थे, अल्लाह की बगावत किया करते थे, बुराइयां किया करते थे, अल्लाह की बगावत खुलेआम किया करते थे। वकानू यअतदून, अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज किए हुए थे। और एक बुराई और अल्लाह ने आगे फरमाई, कुरान पढ़ के देखिए, समझ में आएगा, दिमाग खुल जाएगा। अभी कुरान का जो हाफिज हुआ है इसका क्या मकाम है, क्या बयान किया जाए। आज हमारे ज़हनो दिमाग में दीनी तालीम की अहमियत भी खत्म हो गई। हमने ये समझ लिया कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। आपको ये नहीं मालूम कि कुरान करीम कितनी अहम किताब है। अगर इसको पढ़ा होता तो मैं समझता हूं कि ये मजमा भरा होता। अगर कुरान करीम पर तदब्बुर किया होता तो आज इस मेले के अंदर इतनी भीड़ और इतना तमाशा नहीं होता जितनी तमाशाई आज इस जलसागाह के अंदर होती। लेकिन मुश्किल क्या है, ना कुरान पढ़ा है, ना बच्चों को पढ़ाया है, ना मदरसे में बच्चों को भेजा है, ना कुरान कभी खोल करके देखा है, ना कुरान कभी समझने की कोशिश की है। नतीजा ये है, ना दीनी तालीम की अहमियत पता, ना कुरान का मकाम पता, ना इन मजलिसों की अहमियत पता। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ जिस ढर्रे पर हमारी जिंदगी गुजर रही है उसी पर गुजर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया था। तो बनी इसराइल के जो काफिर थे उनकी एक बुराई ये भी थी,
कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून। बनी इसराइल के काफिरों के अंदर एक बुराई ये भी थी, अल्लाह बयान फरमा रहा है कि बनी इसराइल के काफिर बुराई को देख करके लोगों को रोका नहीं करते थे। इनकी आंखों के सामने गलत होता था, इनकी आंखों के सामने बुराइयां होती थी, इनकी आंखों के सामने लोग जुआ खेला करते थे, इनकी आंखों के सामने लोग शराब पिया करते थे, इनकी आंखों के सामने लोग रिश्वत लिया करते थे, रिश्वत दिया करते थे, इनकी आंखों के सामने सूद की लेन देन हुआ करता था, सूदी कारोबार किया जाता था, इनकी आंखों के सामने चोरी भी की जाती थी, लेकिन ये लोगों को मना नहीं किया करते थे। इसीलिए बनी इसराइल के काफिरों पर लानत कर दी गई। मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरे का काम करना पड़ेगा, लोगों को अमीक गहराई से निकालना पड़ेगा। जो आज उम्मते मुहम्मदिया के लोग जिहालत में फंसे हुए हैं, जिहालत के अमीक दलदल में फंसे हुए हैं, उसको निकाल करके लाना पड़ेगा, उनकी अहमियत को उन्हें बताना पड़ेगा। अगर इस्लाह मुआशरा का काम न किया तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, सब पिस जाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अल्लाह ढील देता है, ढील देता है। कितनी बुराइयां करोगे, कितना गलत करोगे, ढील देता है, लेकिन जब पकड़ करता है तो किसी को नहीं छोड़ता है। अल्लाह ने सूरह मोहम्मद के अंदर बयान फरमाया, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपको कुरान करीम की ये आयत पढ़ करके सुना रहा हूँ। अल्लाह ने अपने बंदों को मुखातब किया और बयान फरमाया, व इन ततवल्लौ, अगर मेरे बंदों ने अपनी हालत को तब्दील नहीं किया, अगर मेरे बंदों ने लोगों को बुराई से नहीं रोका, गलत कामों से नहीं रोका, अगर मेरे बंदों ने इस्लाह मुआशरे का काम न किया, तो याद रखना यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, उन लोगों पर मैं अपना अज़ाब भेज दूंगा और उन लोगों को बदल करके दूसरे लोगों को लेकर के आ जाऊंगा। अज़ाब आ सकता है। सिर्फ दुनिया में मस्त मत हो जाइए, खाने पीने सोने जागने और कमाने में मस्त मत हो जाइए, इस्लाह मुआशरे का काम करिए। इस्लाह मुआशरे का काम क्या? आपकी आंखों के सामने गलत हो रहा है तो आप उसको रोकिए, उसको दूर करने की कोशिश करिए कि भाई मुआशरा सुधारने की कोशिश हमें आपको करना है। मुआशरा हम ही से बना है, आपसे बना है। अगर मुआशरे की इस्लाह हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइए जरा मुख्तसर से वक्त में मैं आपको चंद ऐसे अमाल बतला दूं जो हमारे मुआशरे की बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप जब गौर करेंगे ना, जब देखेंगे, जायजा लेंगे, कुरान और हदीस का मुताला करेंगे तो समझ में आएगा कि जितने बड़े बड़े जराइम हैं, जितने बड़े बड़े पाप हैं, जितनी बड़ी बड़ी खराबियां हैं, उन्हीं खराबियों को दूर करने का नाम ही इस्लाह मुआशरा है। आप बुराइयों को दूर कर लीजिए, मुआशरा सुधर जाएगा। मुआशरे की सबसे बड़ी खराबी मालूम है आपको क्या है? सबसे बड़ी खराबी है शिर्क। अल्लाह के अलावा दूसरों को पूजा जा रहा है, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने झुका जा रहा है, दूसरों को गौसे आजम, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, सब कुछ गैरों को समझा जा रहा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा क्राइम है। जब तक इस रूए जमीन पर शिर्क पाया जाता रहेगा, तब तक इस रूए जमीन पर अमन कायम हो ही नहीं सकता है, मुआशरा सुधर ही नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हजरत लुक़मान ने अपने बेटों को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं इस दुनिया से जब चला जाऊं, जब मैं रुखसत हो जाऊं, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर पर भरोसा मत कर लेना, अल्लाह के अलावा किसी गैर की दर पर जाकर के अपनी झोली को मत फैलाना। ऐ मेरे बेटे, या बुनय्या ला
تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جا کر کے اپنی جھولی مت پھیلا لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کرائم ہے۔ شرک ہو رہا ہے آج، آپ دیکھیں گرے پڑے معبودوں کو پوجا جا رہا ہے، قبروں میں مدفون لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، کہاں سے معاشرہ سدھرے گا؟ نہیں سدھرے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ توحید سب سے بڑی دولت ہے، اگر ہمارے پاس آپ کے پاس توحید کی دولت ہے تو دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہم اور آپ ہیں۔ کل قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ آئیں گے، جس کے پاس توحید کی دولت ہوگی وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ پر ایمان لے کر کے نہیں آئے، توحید پر قائم نہیں ہوئے، شرک سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، اسی حالت میں اگر وہ مر گئے تو کل قیامت کے دن اگر وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی لے کر کے آ جائیں گے، ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا لے کر کے آ جائیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر توحید کی دولت ہے تو سب سے بڑی دولت ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا کرائم شرک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ کو سنا دوں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے پیارے صحابہ کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جنہیں شریعت کی نگاہ میں بڑا کہا جاتا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے کہا اے اللہ کے رسول ضرور ہمیں بتلائیے وہ کون سے گناہ ہیں وہ شریعت کی نگاہ میں بڑے مانے گئے ہیں، اے اللہ کے نبی ضرور ہمیں بتلائیے گناہوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، کسی چیز میں بھی ہو۔ کسی کے گھر شادی ہو گئی ہے، بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، عقیدہ بگڑنے لگا، چلو فلاں بابا کے پاس چلو، چلو فلاں تعویذ لینے چلو، فلاں صاحب کے پاس چلو، علاج ہو رہا ہے اور بچے مل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خواتین اسلام کا بھی عقیدہ بہت ڈگمگاتا ہے، ایسی گھڑی میں شادی ہو گئی ہو، کئی سال گزر گئے ہوں، گود میں کوئی بچہ نہ ہو، عقیدہ بگڑنے لگتا ہے۔ بھائی صاحب ہمارے یہاں چلو آپ کو دکھلاؤں، بریلی کے اندر کتنی خرافات ہیں، کتنی بدعات ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگا کتنی خرافات شہر بریلی کے اندر لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں، اور کس طریقے کا شرک، کس طریقے کی خرافات وہاں ہو رہی ہیں۔ بس اللہ کی پناہ، کب اللہ کا عذاب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ روئے زمین پر بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، ان کی مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو بھگا دیا جا رہا ہے، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ شرک کو ختم کریے، شرک سب سے بڑا پاپ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں نا وہ اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی اہمیت ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا
या अय्युहन्नास दुरिब मसलुन फस्तमिउ लह, ऐ लोगो एक मिसाल बयान की जा रही है। अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है, एक एग्जाम्पल बयान किया जा रहा है। जरा ध्यान से सुनो, कान लगा करके सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिन लोगों को भी पुकारा जाता है, अल्लाह के अलावा जिन लोगों की भी परस्तिश की जाती है, अल्लाह के अलावा जिन लोगों की भी पूजा पाठ की जाती है, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह, ये सारे के सारे लोग मिलकर के एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। एक मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, एक मक्खी के जिस्म में रूह डालना तो बहुत बड़ी बात है। ये सारे के सारे लोग मिल करके एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, एक मक्खी के जिस्म में जान भी नहीं डाल सकते। वहीं यस्लुबहुमुद्दुआबु शैआ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, अगर मक्खी इनके ऊपर रखी हुई कोई चीज उठा करके ले जाए, कोई चीज लेकर के चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये उससे छीन भी नहीं सकते, ये उससे ले भी नहीं सकते। इन कब्रों में पड़े हुए लोगों की ये हकीकत है कि इनके ऊपर से मक्खी कोई चीज लेकर के चली जाए, मक्खी कोई चीज उठा करके भाग जाए, ये लोग उससे छीन भी नहीं सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, जो मांगने वाला है वो भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। खालिक को छोड़ करके मखलूक से मांगा जा रहा है, क्रिएटर को छोड़ करके क्रिएशन से मांगा जा रहा है। कहां से हमारा मुआशरा सुधरेगा? अल्लाह ने आगे कहा, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन शिर्क करने वालों ने अल्लाह की कद्र को समझा ही नहीं। अल्लाह के मकाम को इन लोगों ने भुलाया है, इसीलिए शिर्क कर रहे हैं। और अल्लाह ने एक दूसरे मकाम पर मालूम है क्या कहा? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यमलिकून मिन क़ित्मीर, अल्लाह के अलावा जिनको पुकार रहे हो ना, ये कितमीर के भी मालिक नहीं हैं। कितमीर मालूम है किसको कहते हैं? खजूर देखिए आपने, खजूर की जो गुठली होती है, गुठली के ऊपर, गुठली भी नहीं कहा, गुठली के ऊपर जो बारीक सी सफेद झिल्ली होती है उसको अरबी में कितमीर कहा जाता है। और ये अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद हैं ये कितमीर के भी मालिक नहीं है। समझ लीजिए आप, कितमीर के भी मालिक नहीं है जिनको ये लोग पुकार रहे हैं। तो शिर्क से अपने आप को बचाइए, और मुआशरे को सुधारना है तो शिर्क से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और मुआशरे की एक बहुत बड़ी खराबी मालूम है क्या है? लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिदों के करीब नहीं आ रहे हैं, कई कई हफ्ते गुजर गए, साल गुजर गए, मस्जिदों के करीब नहीं, नमाजों के करीब नहीं, सालाना जलसे में आ गए, सालाना प्रोग्राम में आ गए, जुमा आ गए, ईद में आ गए, किसी के जनाजे में चले गए, बस समझ लिया हम मुसलमान हैं और यही मुसलमान होने के लिए काफी है। मेरे भाइयों, मुआशरे को अगर सुधारना है तो अपने आप को नमाजी बनाना पड़ेगा, अपने आप को मस्जिदों से जोड़ना पड़ेगा, अपने आपको मस्जिदों से ताल्लुक मजबूत कायम करना पड़ेगा, तभी मुआशरा सुधर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में अपने नबी को मुखातब करते हुए फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका। ऐ नबी, आपको ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप नमाज को कायम करें। आप ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोगों को नमाज का हुक्म देते रहें, आप सिर्फ लोगों को नमाज की तरफ बुलाते रहें। वस्तबिर अलैहा, नमाज पर खुद भी डटे रहना है, खुद भी नमाज की पाबंदी करना है। आज लोग नमाज चिल्ला रहे हैं, नमाज पढ़िए, लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो नबी से कहा गया कि आप लोगों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी उस पर डटे रहें, तो नमाज कायम करिए, मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो यहाँ तक कहा, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अगर नमाज पढ़ोगे, नमाज कायम करोगे तो बहुत सारी बिदअत व खुराफात से, बहुत सारी बुराइयों से तुम बच जाओगे। लिहाजा अगर मुआशरे को सुधारना चाहते हो तो नमाज को कायम करो। इसी तरीके से एक तीसरी खराबी मुआशरे की ये है कि आज अगर हमारे घरों में वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनको ये समझते हैं कि घर का कूड़ा है, ये तो कचड़ा है,
ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان کو جہاں چاہتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں، وہاں ڈال دیتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، ان کے کھانے پینے کا کوئی صحیح انتظام نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے، ان کو بھگاتے، ان کو سب و شتم کا نشانہ بناتے۔ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ والدین کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، اور معاشرے کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ آج والدین کو ستایا جا رہا ہے، والدین کو گھر سے بھگایا جا رہا ہے۔ شادی کر لینے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو بیوی ہے، ہماری جو پتنی ہے، یہی سب کچھ ہے اور یہی گھر کی مالک ہے۔ والدین کے مقام کو وہ بھول جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں والدین کا مقام بیان کیا اور فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے لوگو، تمہارے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے تو یہ ججمنٹ دے دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بوڑھے ماتا پتا کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ اگر یہ بوڑھے ہو جائیں، اولڈ عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو بھی نہیں۔ یہ بڑھاپے میں چڑچڑے پن کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن و دماغ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو ستاؤ نہ، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو بھگاؤ نہ، ان کو مارو نہ۔ العالمین قرآن میں ہمیں تعلیم دے رہا ہے، تو معاشرے کی اس برائی کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ ایک آخری برائی بیان کر کے ختم کر رہا ہوں، جس کا تعلق ہماری مائیں اور بہنوں سے ہے، وہ بھی اس پروگرام میں آئی ہیں۔ اگر ان کے تعلق سے بات نہ بتائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں یہ غلط ہوگا۔ آج کل ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، عورتیں جو ہیں، ان کے اندر بھی بہت زیادہ برائیاں ہیں۔ بے حیائی، عریانیت، ویلگیرٹی، ننگا پن آج ہماری مائیں اور بہنوں کے اندر آ گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک یہ ہماری مائیں اور بہنیں نہ سدھری، مائیں بہنوں نے اپنے آپ میں چینجنگ پیدا نہ کی، تب تک معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ اگر معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے تو اپنی ماؤں اور بہنوں پر کنٹرول کر لیجئے، ان کو گھر سے بے گھر نہ ہونے دیجئے، ان کو بغیر پردے کے گھر سے نکلنے نہ دیجئے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے ایک عورت کی ذریعہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر عریانیت پھیلانا چاہتا ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک روایت کے اندر بیان فرمایا المرأة عورت فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ۔ یہ عورت جو ہے پردے میں رکھنے کی چیز ہے، یہ عورت پردے میں چھپا کر کے رکھنے کی چیز ہے، چہار دیوارے میں رکھنے کی چیز ہے۔ جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہو کر کے معاشرے میں لوگوں کو بھڑکاتا ہے، لوگ اس عورت کے پیچھے لگتے ہیں اور فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں اس عورت کو اپنے جسم کے پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کی آنکھوں کا پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کی آواز کا پردہ کرنے کا حکم دیا، اس کے پائل کی چھنکار کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اور نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی، ان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، سارے کے سارے مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، جب یہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، کوئی پردہ ڈال لیا کریں، کوئی جلباب ڈال لیا کریں، کوئی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کریں۔ اللہ نے نبی کے ذریعہ پوری امت محمدیہ کے پورے مومنوں کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، لیکن آج پردہ کرنے کو کوئی تیاری نہیں۔ آواز کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا کہ آج
اگر عورتوں کے پاس فون بھی آتا ہے نا تو بہت ہلکے آواز میں، نرم آواز میں، نرم لہجے میں ہائے اور ہلو کرتی ہیں نا، آواز کا پردہ کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے نبی آپ ان مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، ان مومنوں سے کہہ دیجئے جب یہ لوگ نکلا کریں تو اپنی آواز کو پست کر لیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کریں۔ مومنوں کو بھی مخاطب کیا گیا اور مومنوں کی عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا کہ جب یہ نکلا کریں تو نگاہیں نیچی ہونا چاہیے، آواز میں نرمی ہونا چاہیے، آواز پست ہونا چاہیے، لہذا عورتوں کو آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتیں جو زیور پہنتی ہیں، پائل پہنتی ہیں، اس کی آواز بھی غیر مردوں کے کانوں میں نہ پڑنا چاہیے۔ یہ جب گھر سے نکلیں تو بالکل پردے میں ہو کر کے نکلیں، نقاب میں نکلیں، تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی قائم نہ ہو، معاشرے کے اندر ویلگیرٹی، بے حیائی، بے پردگی، عریانیت قائم نہ ہونے پائے، تبھی معاشرہ سدھر پائے گا۔ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیبیاں ہیں، اگر یہ سدھر جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ تقریباً میرا وقت ختم